اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الجدہ آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش اور محنت کیجیے۔ الجدہ آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش اور محنت کیجیے۔ بحث ہماری کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں چل رہی تھی اور ہم غلات اربع کے بارے میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کی کیا شرائط ہیں اور اس کا کیا نصاب ہے وہ اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں عرض کیا کہ غلات اربع کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے۔ ادھر تو آیا ہے نا 2700 ریتل عراقی، اور میں نے آپ کو آگاہ سستانی دامت برکاتوں کا فتویٰ بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ 847 کلو گرام ہے اس کے مطابق۔ پھر یہ بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ جو نکالنی ہے تو وہ کتنی نکالنی ہے جی۔ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ دیا تھا کہ اگر وہ جاری پانی ہے، بارش کے پانی سے سیراب ہوئی ہے تو 10واں حصہ نکالنا ہے، ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب ہوئی ہے تو پھر 20واں حصہ نکالنا ہے۔ اب بات آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ إِطْلَاقَهُ الحکم بوجوب المقدر فیما ذکر یؤذن بعدم اعتبار استثناء المعونہ۔ بات یہاں سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ معونہ خرچ اور اخراجات کے بارے میں جی کیا حکم ہے۔ آخر یہ جو ہماری فصل تیار ہوگی گندم جو وغیرہ، تو اس میں وہ جو خرچ وغیرہ بندہ کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، ٹریکٹر چلتا ہے، مزدور کام کرتے ہیں، وہ آخر آپ جانتے لوگ ہیں، اول تاخیر جتنے بھی اخراجات ہیں کیا ان کو پہلے نکالنا ہے اور نکالنے کے بعد نصاب دیکھیں گے کہ یہ بنتا ہے مثلا 847 کلو گرام، ٹھیک ہے یا نہیں، پہلے جو ہے نا اتنے نصاب پہ ہو جائے 847 کلو گرام، پھر اس سے نہ اندر جو خرچہ ہے نکال لیں گے، جو باقی بچ جائے گا اس کی پھر زکوٰۃ دے دیں گے، یا نہیں پہلے سارے خرچ اخراجات نکالنے کے بعد جو بچ جائے نصاب پہ پورا اترے تو پھر اس کی نا ہم نے کیا دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، یا خرچ نکالنا ہی کوئی نہیں ہے، معونہ کو استثنائی نہیں کرنا ہے، کیا حکم ہے، معونہ خارج کرنا ہے نہیں کرنا، کیا حکم ہے۔ بات کلیئر ہو گئی۔ عرض خدمت یہ ہے کہ مصنف نے جو حکم کو یہاں مطلق کہا ہے کہ 10واں حصہ نکالیں گے اگر بارش کے پانی جاری پانی سے اگر وہ فصل پکا ہے، 20واں حصہ نکالیں گے اگر ٹیوب ویل وغیرہ اس میں چلتا رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلق کہا ہے۔ اس میں یہ بات نہیں کی ہے کہ خرچہ وغیرہ جو ہے نا نکالنا ہے یا نہیں نکالنا، یہ اطلاع کے حکم سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصنف معونہ کو خارج کرنے کے جو ہے نا قائل نہیں ہیں، نہیں کہتے ہیں خرچہ وغیرہ نکالنا ہے، کہ جو ہی ہوگی نصاب پہ پوری اترتی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اور معونہ کو جو خرچ ہے اس کو نکالنے کے بعد بچتا ہو اس کا مصنف قائل نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ کہوں نا خرچہ کوئی نہیں نکالنا، خرچے کے بغیر اگر نصاب پہ پوری ہو گئی ٹھیک ہے جناب۔ اور یہی قول جو ہے، یہی قول کہ خرچہ جس کو معونہ کہتے ہیں نہیں نکالنا، یہی قول شیخ طوسی کا ہے، اور انہوں نے اس پر اجماع کا ادعا کیا ہے کہ بابا خرچہ نہیں نکالنا، فصل پوری تیار جو ہو گئی ہے اس کو دیکھو نصاب تک پہنچ گئی تو اس پر زکوٰۃ ہے، خرچہ وغیرہ کوئی نہیں نکالنا۔ صحیح ہو گئی بات۔ لیکن مشہور علماء جو شیخ طوسی کے بعد ہیں وہ کہتے ہیں نہیں خرچہ نکالنا ہے، خرچہ نکالنا ہے، مشہور علماء کی نظر ہے شیخ طوسی کے بعد۔
اور اسی بات پر مصنف بھی ہیں، اپنی باقی کتابوں میں مصنف بھی اسی بات پر ہیں۔ کس بات پر؟ مشہور والی بات پر، کیا کہ وہ خرچہ نکالنا ہے جی، خرچہ نکالنا ہے۔ اچھا، نصوص کو دیکھیں تو نصوص معونہ کے استثناء کرنے سے خالی ہیں، مطلقاً نہ وجوب زکوٰۃ سے پہلے والا خرچہ نہ وجوب زکوٰۃ کے بعد والا خرچہ جو ہے نا، نصوص خالی ہیں۔ نصوص میں معونہ کو استثناء کرنے کی بات نہیں ہے کہ وہ بھی نکال لیں گے۔ فقط یہ آیا ہے کہ سلطان کا حصہ جو سرکاری ٹیکس ہے نا، اس کو اس آمدنی سے منہا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سرکاری ٹیکس جو حصہ سلطان ہے اس کو استثناء کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ پھر یہاں سوال ہے کہ جناب معونہ سے کیا مراد ہے؟ معونہ سے مراد یہ ہے کہ جو مالک غرامت اٹھاتا ہے، جو نقصان اٹھاتا ہے غلے پر، ابتدائی عمل سے لے کر آخر تک، جب وہ تھریشر سے باہر آ کر دانے گندم کے آ جاتے ہیں، اس وقت تک جتنا اس نے خرچ کیا ہے، شروع میں بیج لایا، پانی دیا، مزدور، تھریشر، یہ وہ سارا اول تا آخر جو ہے نا، اس کو معونہ کہتے ہیں۔ اور جو بیج اس نے ڈالا تھا وہ بھی نا معونہ میں سے نا شمار ہوتا ہے، وہ بھی معونہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ توجہ کرو، شہید ثانی فرماتے ہیں میری نظر میں زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے والا خرچہ جو ہے نا، اس کو نکالیں گے، نکالنے کے بعد نصاب دیکھنا ہے، نصاب پر پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ تعلق وجوب زکوٰۃ سے پہلے والا خرچہ پہلے نکالنا ہے، جو زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے والا معونہ اور خرچہ ہے اس کو نکالیں گے، نکالنے کے بعد دیکھنا ہے کہ نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور وہ خرچہ، وہ معونہ، وہ خرچہ جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد ہوا ہے، اس کو خارج کر سکتے ہیں، اگرچہ خود نصاب سے ہی، خود نصاب سے ہی۔ مثلا جناب علی، خود نصاب جو ہمارا وہی آغا سستانی دامت برکاتوں کے بقول 847 کلو گرام گندم ہے، تو بعد میں جو ہمارا خرچہ ہوا ہے، زکوٰۃ جب واجب ہو گئی تھی، واجب ہونے کے بعد بھی جو خرچے حتیٰ خود 847 کلو گرام سے بھی نکال سکتے ہیں، اور جو بچ جائے گا اس سے کیا ہے، زکوٰۃ دیں گے، اگرچہ کیا ہو، تھوڑا ہی ہو، اگرچہ تھوڑا ہی حصہ ہو، وہ جو ہے بطور زکوٰۃ دے دیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ یہ ہماری بحث ہے جی۔ پھر دوبارہ ایک دقیقے کے لیے توجہ فرمائیں۔ بحث آج جناب یہ کی ہے کہ خرچ کے بارے میں، کہ یہ جو خرچ کرتے ہیں فصل کے اوپر، گندم کاشت کی، جو کیے جو بھی، تو اس میں خرچہ جی نکالنا ہے یا کوئی نہیں نکالنا؟ بات یہ ہے کلیئر۔ خرچہ نکالنے کے بعد دیکھنا ہے نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں، یا خرچہ نکالنا ہی کوئی نہیں؟ تو عرض کیا ہے مصنف کی عبارت سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ معونہ کو خارج کرنے کے قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنی فصل کی آمدنی ہوئی ہے اسی سے نصاب پہ ہے تو زکوٰۃ دو، خرچہ وغیرہ کوئی نہیں نکالنا، خرچہ وغیرہ کوئی نہیں نکالنا۔ ٹھیک ہے؟ لیکن بعد میں ایک عبارت ہے شہید ثانی کی، یعتبر النصاب بعد ما تقدم منہا میں، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے والا خرچہ نکال لیں گے اور پھر دیکھیں گے نصاب ہے یا نہیں، نصاب پہ پورا اترتی ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اور وہ خرچہ جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد ہوا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نا جب دانہ وغیرہ لگ جاتا ہے، اس کے اوپر سٹے وغیرہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو خرچہ ہوتا ہے، پانی پونی دینے پڑے، کھاد کوئی دینی پڑی، تو بعد والا خرچہ جو ہے نا خود نصاب سے ہی نکال سکتے ہیں۔ خود نصاب یعنی پوری بنتی ہے 847، تو اس سے ہی ہمیں کم کرنا پڑے، باقی خرچہ تو کر کے جو بچ جائے گی اس پہ پھر کیا دیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے۔
توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، وعلم ان اطلاقہ الحکم بوجوب المقدر فیما ذکر یوزن بعدم اعتبار استثناء المعونت۔ وعلم، آپ جان لیں، ان اطلاقہ الحکمہ، اطلاقہ کی ضمیر مصنف کی طرف جا رہی ہے، مصنف نے جو مطلق حکم لگایا ہے وجوب مقدر پر، وجوب مقدر کیا کہ عشر دیں گے اگر بارش کے پانی سے ہے، اور 20واں حصہ دیں گے اگر وہ ٹیوب ویل وغیرہ سے ہے، یہ مطلق حکم لگایا ہے فیما ذکر، جو ذکر ہوا پیچھے کہ بارش کے پانی سے وہ فصل تیار ہوئی ہے تو کتنا، 10واں، ٹیوب ویل سے تو 20واں، یہ جو ذکر ہوا یہ کیا ہے، مصنف کا مطلق حکم لگانا، یؤذنو بے عدم اعتبار استثناء المعونہ، یہ اشارہ کرتا ہے کہ معونہ کو استثناء نہیں کرنا ہے، بے عدم اعتبار استثناء المعونہ، معونہ کے استثناء کو جو ہے اعتبار نہیں کیا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ الشیخ، وَهُوَ قَوْلُ الشیخ، یہ عدم اعتبار استثناء معونہ کے معونہ کو خارج نہ کریں، قول الشیخ رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، محتجاً بالاجماع علیہ منا و من العامۃ، احتجاج کیا ہے بالاجماع، اجماع پر، علیہ اس بات پر اجماع ہے، ٹھیک ہے، منا ہم میں سے بھی، و من العامہ اور عامہ اہل سنت کا بھی اس بات پر اجماع ہے، کس بات پر، کس بات پر، بے عدم اعتبار استثناء المعونہ پر، معونہ کو خارج نہ کرنے پر۔ ولیکن المشہور بعد الشیخ، استثناء ہوا لیکن مشہور بعد الشیخ توسی کیا کرتے ہیں، استثناءہا، معونہ کو استثناء کیا ہے، وعلیہ المصنف فی سائر کتبہ و فتاویہ، وعلیہ اور اسی مشہور والے نظریے پر ہیں مصنف اپنی باقی کتابوں میں اور فتاوی میں، والنصوص خالیۃ من استثنائها مطلقاً، نصوص خالی ہیں من استثنائها، معونہ کے استثناء کرنے سے خالی ہیں، مطلقاً، وجوب زکوٰۃ سے پہلے ہو معونہ یا وجوب زکوٰۃ کے بعد ہو، مطلقاً نصوص معونہ کو خارج کرنے سے خالی ہیں۔ غور فرماؤ، نعم واردا استثناء حصۃ سلطان، جی ہاں سلطان کے حصے کو استثناء کرنا جو ہے وارد ہوا ہے۔ حصہ سلطان سے مراد سرکاری ٹیکس وغیرہ جو ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے، وَهُوَ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنِ الْمَعُونَہ، ہوا یہ حصہ سلطان امر خارج ہے معونہ سے، یہ تو معونہ سے خارج ہے۔ وَإِنْ ذُكِرَتْ مِنْ فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ تَجَوُّزًا، وَإِنْ ذُكِرَتْ، اگرچہ ذکرت حصہ سلطان کو، ٹھیک ہے، ان ذکرت اگرچہ حصہ سلطان کو، منہا معونہ میں سے ذکر کیا گیا ہے، فی بعض العبارات، بعض عبارتوں میں حصہ سلطان کو بھی معونہ سے ذکر کیا گیا ہے، تجوزاً یعنی بطور مجاز۔ اب جی سوال ہے جی معونہ کیا ہے، معونہ، توجہ، والمراد بالمعونۃ ما یغرمہ المالک علی الغلۃ من ابتداء العمل، معونہ سے مراد یہ ہے جس کو مالک جو ہے اس کا نقصان اٹھاتا ہے، خرچ کرتا ہے، یغرمہ المالک علی الغلۃ، غلہ پر، من ابتداء عمل، ابتداء عمل سے، معونہ سے مراد ما وہ خرچہ، یغرمہ المالک جو مالک اس کی غرامت اٹھاتا ہے غلہ پر، من ابتداء عمل، ابتداء عمل سے، کیوں، لأجلہا، لأجل الغلہ، غلہ کی خاطر جو زحمت کرتا ہے مالک، جو خرچ کرتا ہے۔ وَإِن تَقَدَّمَ عَلَىٰ عَامِهَا إِلَىٰ تَمَامِ التَّسْوِيَةِ، وَإِن تَقَدَّمَ اگرچہ یہ عمل، عَلَىٰ عَامِهَا یعنی غلہ کے سال سے، جس سال غلہ کاشت کیا ہے اس سے
پہلے یہ عمل ہو الا تمام تسویت، یہاں تک کہ وہ صاف ہو جائے، جس کو میں کہوں کہ تھریشر سے گندم کے دانے نکل کے باہر صاف و شفاف ہو گئے، صاف ہونے تک یہ سارا معونہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُبْسُ الثَّمْرَةِ، اور پھل کے خشک ہونے تک، وَمِنْهَا الْبَذْرُ، مِنْهَا من المعونہ، اسی معونہ میں سے ہے البذر، بیج بھی معونہ ہوتا ہے، بیج خریدا تھا ڈالا تھا وہ بھی معونہ ہے، اس کو بھی خارج کرنا ہوگا اگر ہم قائل ہو گئے تو۔ وَلَوْ اشْتَرَاهُ اُعْتُبِرَ الْمِثْلُ اَوِ الْقِیمَةُ، توجہ، وَلَوْ اشْتَرَاهُ، اگر وہ بذر کو خریدے، اُعْتُبِرَ الْمِثْلُ اَوِ الْقِیمَةُ، تو مثل یا قیمت کیا ہے؟ معتبر ہے، مثل یا قیمت معتبر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بیج جو خریدا ہے، جتنا خریدا ہے 20 من 40 من، اسی جیسا فصل سے، یعنی اس کی مثل پہلے آپ خارج کر سکتے ہیں، یا اس 20 من تھا یا 40 من بیج تھا، اس کی قیمت یا اسی جیسا جو بیج تھا وہ اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نکال سکتے ہیں۔ وَلَوْ اشْتَرَاهُ اُعْتُبِرَ الْمِثْلُ اَوِ الْقِیمَةُ، اگر اس نے، کیا میرے آقا جان، اگر اس نے بذر کو خریدا ہو، اُعْتُبِرَ الْمِثْلُ اَوِ الْقِیمَةُ، تو مثل یا قیمت معتبر ہے۔ وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا عَلَىٰ تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ وَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُ يُسْتَثْنَىٰ وَلَوْ مِن نَفْسِهِ۔ یہ جملہ بڑی قابل غور ہے، توجہ فرمانا۔ یہ جو ہم نے کہا ہے نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینی ہے، شہید ثانی فرما رہے ہیں جو زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے والا خرچہ ہے، پہلے اس کو نکال لیں اور نکالنے کے بعد دیکھیں نصاب پورا ہے تو زکوٰۃ ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد والا خرچہ خود نصاب والی مقدار سے ہی نکال سکتے ہیں، جو بچ جائے گا اس پہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا عَلَىٰ تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ، نصاب معتبر ہے بعد از اس کے جو معونہ میں سے گزرا، عَلَىٰ تَعَلُّقِ الْوُجُوب، وجوب زکوٰۃ سے، ٹھیک ہے نا، پہلے، ٹھیک۔ وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ، نصاب معتبر ہے کب؟ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَلَىٰ تَعَلُّقِ الْوُجُوب، تعلق وجوب، صحیح ہے یا نہیں؟ تعلق وجوب سے جو مقدم، ما تقدم، تعلق وجوب زکوٰۃ سے پہلے والا جو خرچہ ہے اس کو منہا معونہ میں سے شمار کر کے خارج کرنے کے بعد یعتبر النصاب، نصاب معتبر ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا عَلَىٰ تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ، نصاب معتبر ہے کب؟ بعد ما تقدم منها، جو معونہ خرچ ہوا ہے پہلے، علی تعلق الوجوب، وجوب زکوٰۃ سے پہلے والا خرچہ نکالنے کے بعد نصاب معتبر ہے، کہنا چاہتے ہیں۔ وما تأخر عنہ، اور وہ جو مؤخر ہے، عنہ کس سے؟ تعلق وجوب زکوٰۃ سے، جو مؤخر ہے، جو خرچ مؤخر ہے، وما تأخر عن، اور وہ اخراجات جو عنہ تعلق وجوب زکوٰۃ سے مؤخر ہے، استثناء کیا جائے گا، اس کو نکالا جائے گا۔ ولو من نفسہ، نفس ہی یعنی نفس نصاب، اگرچہ خود نصاب سے ہی اس کو کیا کریں؟ خارج کر دیں، خود نصاب سے ہی اس کو نکال سکتے ہیں۔ وَيُزَكِّي الْبَاقِي، اور باقی کی وہ زکوٰۃ دے گا، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ کیا ہو؟ کم بھی ہو، جتنی بچ جائے گی خرچہ وغیرہ نکال کے جتنی بچ گئی اس پہ پھر زکوٰۃ دیں گے، اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ وَحِصَّةُ السُّلْطَانِ كَالثَّانِي، سلطان کا حصہ کثانی، ثانی کی طرح ہے۔ ثانی کا اشارہ کیا ہے؟ ما تأخر عنہ، یعنی وہ معونہ جو وجوب زکوٰۃ کے بعد ہے، ٹھیک ہے، حصہ سلطان اس کی طرح ہیں، ثانی کی طرح ہیں۔ وَلَوْ اشْتَرَىٰ الزَّرْعَ أَوِ الثَّمْرَةَ، اگر وہ زراعت کو یا ثمرہ کو خریدے،
فَالسَّمَنُ مِنَ الْمَعُونَةِ، تو سمن جو ہے کس سے ہے؟ من المعونۃ، سمن پھر معونہ میں سے ہے۔ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مَعَ الْأَصْلِ وُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا وَلَوْ اشْتَرَاهَا، اگر وہ خریدے اس زار یا ثمرہ کو خریدے مع الاصل، اصل یعنی درختوں کے ساتھ اس کو خریدے، درخت بھی ہے ثمرہ بھی ہے، وُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا، تو ثمن کو وُزِّعَ تقسیم کیا جائے گا، علیہما دونوں پر، ثمرہ اور درخت پر، ٹھیک ہے یا نہیں، ثمن کو تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے معونہ ثمرہ والا نکالنا ہے نا، درختوں والا تو نہیں نکالنا، اور اس نے دونوں خریدے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مَعَ الْأَصْلِ، اگر وہ زراعت ثمرہ کو خریدے اصل کے ساتھ، اصل درخت کے ساتھ، وُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا، ثمن کو تقسیم کیا جائے گا، علیہما ثمرہ اور اصل پر، اور ہمارے سے مربوط ثمرہ ہے وہ اتنا ہم نے نکالنا ہے، جو کھاتے درخت کے جاتا ہے اصل کے جاتا ہے وہ خارج نہیں ہوگا۔ کما یوزع المعونہ علی الزکوی وغیرہ، جیسا کہ معونہ کو تقسیم کیا جائے گا زکوی اور غیر زکوی پر۔ مثلا ایک بندے نے کوئی فصل کاشت کی ہوئی ہے، اس میں زکوی بھی ہے جس پر زکوٰۃ ہے اور غیر زکوی بھی ہے، خرچہ اکٹھا ہوتا رہا ہے، اب وہ اس خرچے کو، جو خرچہ زکوی اور غیر زکوی پہ ہوا ہے، تو ہم نے زکوی والا نکالنا ہے نا معونہ، ٹھیک ہے، اس کو پھر تقسیم کر لیں گے، زکوی کی مقدار میں جتنا معونہ آتا ہے اس کو نکال لیں گے۔ کما یوزع المعون علی الزکوی وغیرہ، جس طرح کے معونہ تقسیم کیا جائے گا زکوی اور غیر زکوی پر۔ ولو جمعہما، اگر وہ زکوی اور غیر زکوی کو کیا کرے؟ جمع کرے، زکوی اور غیر زکوی کو جمع کرے، تو پھر معونہ کو تقسیم کیا جائے گا زکوی اور غیر زکوی پر۔ وَيُعْتَبَرُ مَا غَرَمَهُ بَعْدَهُ، وَيُعْتَبَرُ مَا غَرَمَهُ بَعْدَهُ، معتبر ہے جو وہ غرامت اٹھائے، بعدَهُ بعد الشراء، شراء یعنی خریدنے کے بعد جو اس نے خرچہ کیا ہے وہ تو نکالنا ہے، وہ معتبر ہے، لیکن اس کے خریدنے سے پہلے بائع نے جو خرچہ کیا تھا وہ تو اس نے نہیں نکالنا نا۔ وَيُعْتَبَرُ مَا غَرَمَهُ بَعْدَهُ، معتبر ہے ما غَرَمَهُ جو اس نے غرامت اٹھائی ہے، بعد الشراء، بعدہو کی ضمیر اٹھائی ہے شراء کی طرف، شراء کے بعد۔ وَيَسْقُطُ مَا قَبْلَهُ، اور ساکت ہے وہ چیز ما قبلہو جو شراء سے پہلے خرچہ ہے وہ ساکت ہے۔ کما یسقط اعتبار المتبرع، جیسا کہ متبرع کہتے ہیں مفت میں کام کرنے والا، جیسا کہ متبرع کا اعتبار ساکت ہے۔ وَإِنْ كَانَ غُلَامَهُ أَوْ وَلَدَهُ، اگرچہ وہ متبرع اس کا غلام ہو یا اس کا بیٹا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک بندے نے کہا جی میں مفت آپ کی کے لیے کیا کرتا ہوں، اس فصل میں کام کرتا ہوں، اس نے کوئی اس کے فصل میں پانی وغیرہ لگایا، لیکن لگایا قربتاً اللہ، مفت میں لگایا، پیسے نہیں لینا چاہتا تھا، اور کوئی اس میں کچھ تھوڑا کام تھا تو ایک شخص نے مفت میں اس کو کام کر کے دیا، تو ہم اس جو مفت میں کام کرنے والا ہے اس کی مزدوری نکال سکتے ہیں؟ کہیں کہ بھائی نہیں، فرض کریں اس کی 1500 روپے ڈیلی کا بنتا ہے، 2 دن اس نے کام کیا، 3000 کنار پہ رکھو اس کا بھی نہیں، مفت میں کام کرنے والا جو ہے اس کا خرچہ نہیں نکال سکتے۔ جیسا کہ مثلا اس کا خود بیٹا ہو یا غلام ہو، انہوں نے کچھ کام کیا ہو، تو ہم کہیں کہ جی یہ کیونکہ میرا بیٹا تھا نا، اس نے جو کام کیا ہے میرے بیٹے کی اتنے حساب سے مزدوری بنتی ہے، اس کو وہ نکال لے۔ نہیں، اگر اس کا غلام ہے بندے کا یا اس کا بیٹا ہے، وہ بھی جو انہوں نے کام کیا وہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ توجہ، کما یسقط اعتبار المتبرع، جیسا کہ متبرع یعنی مفت میں کام کرنے والے کا اعتبار ساکت ہے۔ وَإِنْ كَانَ غُلَامُهُ أَوْ وَلَدُهُ، اگرچہ اس کا غلام ہو، او ولدہ یا اس کا ولد ہو، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی نہیں نکالا جائے گا۔ یہ کیوں کہا إِنْ كَانَ غُلَامُهُ وَلَدُهُ؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے جی کہ کیونکہ مطلب جس شخص کا غلام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ کہہ دے کہ غلامی تو میرا تھا، میرے غلام نے کام کیا ہے،
تو لہذا میں اس کے پیسے نکالتا ہوں معونہ سے، یا بندہ کہے کہ یہ میرا بیٹا نے کام کیا میں نکالتا ہوں، نہیں نہیں یہ کام نہیں ہے۔ این کان غلام ہو ولد ہو، اگرچہ اس کا غلام ہو یا بیٹا ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اگلی فصل ہماری شروع ہونی ہے زکوٰۃ تجارت میں، جو کہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں عرض کروں گا۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔